دیکھتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں پر کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ سورۃ النساء مکیہ، اور کہیں لکھا ہوتا ہے کہ سورۃ العبس مدنیہ. مثال کے طور پر فلاں سورہ عبس مکیہ ہے، فلاں سورۃ مدنیہ، فلاں سورۃ مکیہ. جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم کو آسانی سے فرق کرنے کے لیے علماء نے درجات بتائے، کچھ علامتیں، کچھ سمٹمز، کچھ اشارات لکھے. صحابہ کے زمانے میں یہ لکھا کہ صحابہ کے زمانے میں وہ لوگ تو قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کے سمجھ جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن کب نازل ہوئی. کئی صحابہ ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ کون سی قرآن کی آیت کس وقت کس جگہ میں کہاں نازل ہوئی تھی. وہ تو قرآن مجید پر زندگی ان کی لگ گئی تھی. تو علماء نے لکھا ہے آنے والی انسانیت کی سہولت کے لیے. جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے علاوہ جہاں پر بھی سورہ بقرہ کو چھوڑ کر جس صورت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آپ کو ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مکی صورت ہے. اور ایسے ہی جن صورتوں میں آخرت کے مضامین، توحید کے مضامین اور اسی طریقے سے رسالت کے مضامین ملیں گے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مکی صورتیں ہیں. اور اسی طریقے سے جن صورتوں میں پچھلی قوموں کے تذکرے آپ کو ملیں گے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مکی صورت ہے. اور اسی طریقے سے جن صورتوں میں مشرکین سے خطاب ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ مکی صورتیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں تھے تو وہاں خطاب مکے میں کافروں سے تھا. اور ایسے ہی جن صورتوں میں جہاد کے احکام ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مدنی آیات ہیں کیونکہ جہاد مدینے میں فرض ہوا تھا. اور جن صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ مدنی آیات ہیں، مدنی صورت ہے. اور جن صورتوں میں تذکرہ ہے احکام کا، نماز کا، روزے کا، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی مدد، چونکہ احکام سارے کے سارے مدینے میں نازل ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو سورت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو سورت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے. جو آیت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی. لیکن یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جتنا زمانہ مکے میں رہے اس زمانے میں جو آیت نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو زمانہ مدینے میں رہے اس زمانے میں جو آیت نازل ہوئی وہ مدنی ہے. تو مکی اور مدنی کا جو تعلق ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہے، جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی مکے میں نازل ہونے سے وہ مکی نہیں ہو گئی، بلکہ بعض آیتیں ایسی ہے جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت کریمہ مدنی ہے حالانکہ مکے میں نازل ہوئی. لیکن کیسے ہے بھائی؟ تو جب نبی علیہ السلام کا مدنی دور تھا، یعنی آپ جیسے مثال آپ اچھی طرح سمجھنے کے لیے مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کب تک رہے بھائی؟ ہم سیرت سن چکے ہیں، بھول گئے گا. 13 سال مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام رہے، اور آپ گئے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے معراج پر. تو وہاں پر بھی سورہ بقرہ کا آخری رکوع نازل ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام تحفہ لے کر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آیت الکرسی کا تحفہ لے کر آئے. یہ آیت کون سی ہوئی؟ نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، یہ تو آسمان دنیا میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا، نہ مکے میں ہوئی نہ مدینے میں ہوئی. اب ان آیات کو کیا کہیں گے؟ تو علماء نے اسی لیے یہ اصول بنایا ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا تعلق نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے. یعنی جتنے سال آپ مکے میں رہے، اگر کوئی آیت کریمہ مکے سے باہر بھی نازل ہوئی ہو تب بھی وہ مکی ہے. جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آیت الکرسی معراج کے موقع پر آسمانوں پر نازل ہوئی، لیکن چونکہ اس وقت آپ مکے میں رہتے تھے لہذا یہ آیتیں کیا ہو گئی بھائی؟ مکی ہو گئی. ایسے ہی نبی علیہ السلام مدینے میں گئے ہیں اور مدینے میں آپ رہ رہے ہیں، اور آپ نے سنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے مکے کے قریب آئے تھے نا،
مکے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک عن الشجرہ کہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو اللہ کے نبی نے صحابہ پہ ہاتھ پر بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو وہ بیعت کہاں ہوئی؟ مکے کے قریب ہوئی. لیکن یہ آیت مدنی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب مدینے میں تھے تب نازل ہوئی. ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام مکے میں ہیں, مکہ کو فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نازل کر رہا ہے مکے میں, لیکن یہ آیت مدنی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے؟ مدنی زمانہ ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن مجید میں جو آیت مکی ہے وہ نبی علیہ السلام کے مکی زمانے سے تعلق رکھتی ہے, چاہے آپ مکے میں رہو, چاہے آپ مدینے میں رہو, چاہے آپ معراج میں رہو, کہیں پر بھی رہو. اور جو زمانہ نبی کا مدینے کا ہے اس زمانے میں جو آیتیں نازل ہوگی وہ ساری کے ساری مدنی ہیں. چاہے آپ مدینے سے باہر بدر کے مقام پہ رہیں, مدینے سے باہر احد کے مقام پہ رہیں, چاہے آپ صلح حدیبیہ میں رہیں, اور چاہے آپ خیبر کو جائیں, چاہے آپ فتح مکہ کے لیے مکہ المکرمہ کو جائیں, چاہے آپ عمرے کے لیے طواف کرنے کو جائیں, ساری کے ساری مدنی ہوگی اس لیے کہ آپ کا مقام, آپ کا جو زمانہ ہے وہ مدنی ہے. لہذا یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ مکی اور مدنی کا آیات کا تعلق شہر سے نہیں ہے کہ آپ مکے میں رہتے تھے تو مکی, مدینے میں رہتے تو مدنی. اکثر مفسرین نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ آپ کے قرآن مجید کی جو آیات ہے اس کے مکی اور مدنی ہونے کا جو اعتبار ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے. مکی زمانہ ہوگا تو آیت مکی ہوگی, مدنی زمانہ ہوگا تو آیت مدنی ہوگی. بس ان چند باتوں پر آج کی ہماری یہ مجلس ختم ہوتی ہے. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب